अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साइड भी मौसम वगैरह में कुछ हमने ले जनाब। आज है 26 अक्टूबर और 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ की पेशी है और पेशी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए जो हमारे मुस्लिम लीग नून के वर्कर साहिबान हैं उन्होंने आज सुबह से ही मिठाई की दुकानों के बाहर डाल लिए हैं डेरे, क्योंकि उनको इस बात का 100% यकीन है बशमूल मेरे के जनाब आज नवाज शरीफ के लिए मिठाइयाँ बटें ही बटें। लेकिन क्या करें जनाब, ये सिस्टम ही ऐसा है, यहाँ पर किसी को भी खुश होने का भरपूर मौका नहीं मिलता जब तक कहानी में ट्विस्ट ना आए। चीजें आगे बढ़ती नहीं है और जब ट्विस्ट आता है तो फिर सब लोग उंगलियां मुंह में दाब के बैठते हैं, क्योंकि हर एक बंदा यहां पर एडवेंचर पसंद है। क्लाइमेक्स पे चीजें जाकर डिफ्यूज होना बहुत ही ज्यादा मनी खेज, और कुछ मुझे ऐसा ही सीन होता हुआ नजर आ रहा है नवाज शरीफ के साथ भी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को जहां पर खुशखबरी मिलने के इम्कानात हैं वहीं पर नवाज शरीफ साहब को मिल गई है कल रात एक वार्निंग, और वार्निंग भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक। और आपको पता है कि पाकिस्तान में वार्निंग कहां से आती है और क्यों आती है, इसका मतलब यह है कि किसी न किसी जगह पर कोई ना कोई चीज ऐसी है जो तबीयत जो है उसके ऊपर नागवार गुजर गई है, और वो जो नागवार वो चीज गुजरी है उसके बारे में गौर फिक्र करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इतनी नागवार गुजरी कि पहली वार्निंग जारी करना पड़ी। और पहली वार्निंग जारी करने के बाद वो लीडरशिप जो मरी के ठंडे ठार माहौल में बैठी थी उनके यूं करके पसीने बहना शुरू हो गए। बल्कि कुछ लोगों का ये भी मानना है कि शायद वहां पर उन्होंने हल्के फुल्के से एसी भी चला ली हो कि यार ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि पेशी के मौके के ऊपर जब मिठाइयों के लिए जो टोकरे हैं वो रेडी हो रहे हों वहां पे जनाब आ जाए वार्निंग, तो उसके बाद पसीना मुझे बताएं छूटने बनते हैं या नहीं बनते। ऐसे ही कुछ सीन हो रहा है वहां पर, क्यों? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, और इसी एक सवाल के इर्द गिर्द ही ये सारी की सारी जो कुमलगेरी है ये चल रही है, और इसका जायजा लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जनाब आखिर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान क्या हो गया। जो चीजें वेल सेट थी वो एकदम खराब होने के इम्कानात क्यों पैदा हो गए हैं। इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बात करूंगा आपसे, लेकिन उससे पहले नवाज शरीफ साहब की बजाय इमरान खान का जिक्र थोड़ा सा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खबर के अंदर इमरान खान का तड़का लगना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। इसके बगैर जो है ना वो तबीयत नागवार को जो है वो शांति नहीं मिलती। इमरान खान साहब का मामला चल रहा है इस वक्त गिरफ्तारी का, और वो इस वक्त मौजूद हैं डयाला जेल में। ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। और इमरान खान के लिए जेल में गुजरता हुआ हर दिन उनके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सबब है, क्योंकि वो जेल में रहने के लिए आदी नहीं है, वीवीआईपी माहौल में रहने के आदी हैं, और वो कहते हैं ना हूरों वाले माहौल में रहने के आदी हैं, तो वो हूरे वहाँ पर दस्तयाब नहीं है, लिहाजा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ चुका है भाई। उसी चक्कर के अंदर दरख्वास्त दायर कर दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब ये जो गिरफ्तारी है वो उसको जो है वो नल एंड वॉइड करार दिया जाए, क्योंकि मेरी जो पिछली जमानतें थी जो खारिज हो चुकी हुई हैं उन जमानतों को बहाल किया जाए, क्योंकि जैसे वो जमानतें बहाल होंगी मेरी गिरफ्तारियां जो हैं वो बिल्कुल वो जो है उस पर काटा फिर जाएगा, वो खारिज हो जाएंगी, और उसके बाद मैं एक फ्री मैन के तौर पर पेश हो जाऊंगा और हर जगह पर घूमूं फिरूंगा, टीवी पे आकर रोज भाषण दिया करूंगा। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो मुकदमा लग गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के अंदर वो मुकदमा लग गया जनाब जज बाबर सत्तार साहब की अदालत में। बाबर सत्तार साहब वो ऐसे जज हैं जो नाक की सीध में देखते हैं, वो यूं करके सजे खबे होने का इम्कान ही नहीं होता उनका। उन्हें चंद सवाल पूछ लिए इमरान खान साहब के वकला से, और उसके बाद जनाब का जो है ना जज साहब को ऊपर एतराज़ आयद कर देना पड़ा इमरान खान की लीगल टीम को। आप इससे अंदाज़ा लगा ले कि कितने सख्त सवाल पूछे गए हैं। भला किससे? सरदार लतीफ़ खोसा साहब से, जो ताज़ा ताज़ा मुशर्रफ बा इमरान हुए हैं, और उनके भी पसीने जो है ना वो छूटना पड़ गए हैं। वो बाबर सत्तार साहब के सामने दरख्वास्त आई थी अलकादर ट्रस्ट और तोशा खाना नैब केसेस में इमरान खान की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी बहाली की दरख्वास्तों के लिए, और उसके लिए जो बेंच बनाया गया था वो पीटीआई की तरफ से कुछ नकात के ऊपर एतराज़ात उठाने पर टूट गया, क्योंकि जज बाबर सत्तार साहब ने इस मुकदमे से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन उन्होंने अलहदगी इख्तियार करने के बावजूद एक ऐसा नोट अपने तहरीर करवा दिया है इस फाइल में जो जाएगा अब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास, ताकि वो नया बेंच बनाए। वो नोट जो है वो इमरान खान के लिए मेरा ये ख्याल है कि परवाना जेल साबित होगा, क्योंकि इस नोट के बाद बचने के इम्कानात नहीं हैं इमरान खान साहब के। बाबर सत्तार साहब ने दौरान समात रिमार्क्स दिए हैं कि जनाब एक शख्स गिरफ्तार है
تو نیب اپنے مقدمات میں بھی اس سے تفتیش کر لے. نیب کو تفتیش کرنے سے کس نے روکا ہے؟ کون ہے جو اس کی گرفتاری میں رکاوٹ ہے؟ جس پر چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا صاحب کہتے ہیں یہی بات تو ہم کر رہے ہیں. بابر ستار صاحب کہتے ہیں آگے سے، جسٹس بابر ستار صاحب، کہ جناب آپ یہ بات نہیں کر رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ درخواست ضمانتوں کو جو ہے وہ بحال کیا جائے. آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ جیل میں عمران خان سے مقدمات کی تفتیش کر لی جائے. ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ کو تفتیش پر اعتراض ہے، آپ کو گرفتاری پر اعتراض ہے، اور اسی لیے آپ ماضی میں درخواستیں جو مسترد ہو گئی تھی ان کو بحال کرنے کے لیے آئے ہیں. جس پر لطیف کھوسا صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی عبوری ضمانت بحال کی جائے. انہوں نے کہا جناب، بابر ستار صاحب نے اس کے اوپر جواب دیا کہ بھائی جان یہی تو وہ نقطہ ہے، یہی تو وہ نقطہ ہے جس کے ارد گرد یہ سارا کیس گھوم رہا ہے کہ جب ضمانت ہوگی خارج، شخص ہو گیا گرفتار، تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ضمانتیں اس کی بحال کی جائیں جو گرفتاری سے پہلے تھیں. اب گرفتاری سے پہلے جو ضمانتیں بحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے کہ یہ شخص کبھی گرفتار ہی نہیں ہوا. ایسا نہیں ہو سکتا. قانون اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا. میری رائے میں، اور ان کا بابر ستار صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میری رائے میں اگر کوئی بندہ کسی ایک مقدمے میں گرفتار ہو بھی جائے تو باقی تمام مقدموں کی تفتیش کے لیے اثر نو اس کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی ایک گرفتاری میں کام چلایا جائے. خان صاحب کے پاس کتنے مقدمے ہیں؟ 200 کے قریب. گرفتاریاں کتنی ڈلنی ہیں؟ 200. گرفتاریاں 200 ڈلنے کا مطلب کیا ہے؟ 200 ضمانتیں. 200 ضمانتوں کے اندر ایک ایک دن بھی لگے تو کتنے دن خان صاحب نے اندر رہنا ہے؟ 200 دن. اب اگر اس میں آپ چھٹیاں شامل کر لیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ معاملہ پھر 365 دن کے ارد گرد ہی چلا جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بابر ستار صاحب نے عمران خان کے جیل سے باہر نکلنے پر لگا دی ہے مکمل پابندی، جس پر لطیف کھوسا صاحب نے ان پر کر دیا اعتراض، اور یوں کر کے ٹوٹ گیا ہے بینچ. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو وارننگ ملی ہے وہ بھی جا کے بینچ پہ اعتراض کر دیں. ایسا نہیں ہوگا. اب ہونا یہ ہے جناب کہ اسلام آباد کے اندر ہلچل مچی پڑی ہے، کیونکہ جو وارننگ آئی ہے اس سے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بڑے بڑے کے طوطے جو ہے وہ اڑ گئے ہیں. اسی چکر میں نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں طلبی ہے، اور پولیس کو پڑ گئے ہیں پرتھو، اور اس کے لیے ہو گئی ہے سخت قسم کی سیکورٹی الرٹ. اور ایس ایس پی لیول کے، ڈی آئی جی لیول کے، اسلام آباد پنڈی کے سارے ایس پی، ایس ایس پیز، خفیہ ادارے، اسپیشل برانچ، آئی بی ٹائپ کے اندر لوگوں میں بھی پڑ گئی ہے ہلچل اور کھلبلی مچی پڑی ہے. اور اس چکر کے اندر جو ڈی آئی جی سیکورٹی ہیں اویس احمد صاحب، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا دورہ بھی کیا ہے، اور نواز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکورٹی انتظامات کا جائزہ بھی لیا ہے، اور پولیس کی نفری کو بڑھا بھی دیا گیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ کمرہ عدالت میں آج داخلے کے لیے خصوصی پاسز جاری کر دیے گئے ہیں. نواز شریف کی لیگل ٹیم کے صرف 15 افراد کو عدالت کے اندر جانے کی اجازت ہوگی. 10 لا افسران اور صحافیوں کو 30 پاسز جاری ہوں گے. اس کے علاوہ کسی کو بھی کمرہ عدالت کے ارد گرد پھٹکنے کی اجازت نہیں ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ اندر گھس جائیں اور اس کے بعد باہر جو ان کا راہداری سی ہے، ڈیوڑی سی ہے، وہاں پر رش لگ جائے. اس طرح کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وارننگ بہت زیادہ سخت ہے. ایشو یہ ہے وارننگ کے حوالے سے، آپ کو پتہ ہے کہ 2 دن ہو گئے ہیں نواز شریف صاحب کو آئے ہوئے، اور نواز شریف صاحب مری میں مقیم ہیں. اس دوران وہ ایک مرتبہ اسلام آباد آ چکے ہیں، اور آج پھر انہوں نے اسلام آباد آنا ہے. اور یہاں پر آج ان کے یہ جو العزیزیہ اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہے اس کے حوالے سے فیصلہ دیا جانا ہے کہ اپیلیں بحال ہوں گی یا نیب ریفرنس واپس لے گا. میری اطلاع یہ ہے کہ نیب نے اپنے اجلاس میں اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف جو ریفرنسز ہیں وہ نہیں چلانے. انہوں نے ریفرنس جو ہے واپس لے لینے ہیں. معذرت کرنی ہے نواز شریف سے بھری عدالت میں کہ جناب ہم نے یہ جو کیسز فائل کیے تھے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، اور پولیٹیکلی پریشر کے اوپر ہم نے یہ کیسز فائل کیے تھے. یہ کہتے ہیں انہوں نے ریفرنس لے لینے ہیں واپس، اور اس چکر کے اندر ہو جانا ہے نواز شریف نے بری. لیکن کل رات کو ایک خفیہ رپورٹ آتی ہے سامنے، اور اس خفیہ رپورٹ کی وجہ سے مچ جاتی ہے ہلچل، کیونکہ اس خفیہ رپورٹ میں اس بات کا انکشاف کیا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی جان کو شدید خطرات لاحق ہو چکے ہیں، اور کچھ دہشت گرد عناصر جو ہیں وہ اس وقت سرگرم ہیں، اور وہ کسی بھی ممکنہ موقع کی
تلاش میں ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ نواز شریف پر اٹیک کیا جائے۔ یہ جو رپورٹ آئی ہے خفیہ رپورٹ، اس کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ لوگ ہیں جو اس سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایڈوائزری جاری کی گئی ہے نواز شریف کے لیے کہ وہ شہباز شریف اور مریم نواز یہ ایک ساتھ موو نہ کریں، اپنی جو نقل و حرکت ہے اس کو محدود کریں، ایک ساتھ ایک گاڑی میں سوار ہو کے کہیں نہ جائیں، ایک ساتھ ایک چھت کے نیچے موجود نہ ہوں، تینوں الگ الگ گاڑیوں میں سفر کریں، تینوں اپنے اپنے روٹس کو جو ہے وہ مختلف رکھیں، تینوں جو ہے وہ ایک چھت کے نیچے بیک وقت موجود نہ رہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو وزارت داخلہ ہے انہوں نے یہ ایڈوائزری ملنے کے بعد حفاظتی انتظامات کر دیے ہیں سخت، تینوں کو جو خصوصی سیکیورٹی پروٹوکول دیا جائے گا اور تینوں کے لیے جو جیمرز ہیں وہ 3 گاڑیاں جیمرز کی تینوں کے لیے، یعنی نواز شریف کے لیے، شہباز کے لیے اور مریم نواز کے لیے انہوں نے دے دی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دیگر سیکورٹی کی گاڑیاں ہیں اس کے اندر بھی اضافہ کر دیا گیا ہے اور ان کی کسی بھی جگہ پر موومنٹ سے پہلے سیکورٹی کے انتظامات کو خصوصی طور پر اس کی نگرانی کی جائے گی تاکہ ان کی جان کو جو ہے وہ لاحق خطرات جو ہے وہ دور ہو سکیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ امید پائی جاتی ہے کہ آج ان کے کیسز ختم ہو جائیں گے، اہل جو وہ ہیں نون والے وہ کھائیں گے مٹھائیاں، تو دوسری جانب اس خبر نے ان کے وہ جو مٹھائیوں کا جو نظام ہے اس کو ذرا درہم برہم کیا، کیونکہ یہ یقینی طور پر تشویش کی بات ہے، لیڈر کوئی بھی ہو، چاہے وہ جیل کے اندر ہو جیل کے باہر ہو، زندگی کسی کے لیے پاکستان اب کسی اور لیڈر کی جو ہے نا موت کا وہ متحمل نہیں ہو سکتا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت بلا شبہ پاکستانی سیاست کے لیے ایک بہت بڑا بلو تھی، بہت بڑا نقصان تھا۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی اور پولیٹیشین کی جان کو خطرہ ہو، اسی لیے حفاظتی انتظامات آج اسلام آباد میں بہت ہی زیادہ سخت کیے جا رہے ہیں۔ البتہ 2:30 بجے سے لے کر 4 بجے کا جو ٹائم ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اسی 1.5 گھنٹے کے اندر نواز شریف صاحب کے ان کیسز کے حوالے سے سماعت بھی ہونی ہے اور اس کے بعد ججمنٹ بھی آنی ہے، اور وہ جو ججمنٹ ہے یقینی طور پر ایک لینڈ مارک ہوگی اور مسلم لیگ نون کے لیے ایک سائی آف ریلیف ہوگا، سکھ کا سانس لیں گے اور نواز شریف صاحب ایک فری مین کے طور پر مسلم لیگ نون کی انتخابی کیمپین چلانے کے لیے مکمل طور پر آزاد ہو جائیں گے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔